کراچی کے گل پلازا میں آگ بجھانے کے لیے آپریشن جاری. عمارت کے ملبے سے 2 مزید لاشیں نکالی گئیں. خوفناک آگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. شعلوں سے لڑتا ہوا فائر فائٹر بھی جان سے گیا. 22 افراد زخمی، 11 کی حالت تشویشناک. گزشتہ رات 10 بجے کے بعد گراؤنڈ فلور پر مصنوعی پھولوں کی دکان میں آگ لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو لپیٹ میں لیا. دہکتے شعلوں سے گل پلازا تباہ ہو گیا. عمارت کے اگپی حصہ گرنے کے بعد سامنے کا بھی ایک حصہ گر گیا. ملبہ اٹھانے کا کام شروع. پاک فوج اور FW کی بھاری مشینری اور دستے امدادی کارروائی میں شریک. اسپیشل انجینئرنگ ٹیم بھی امدادی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے تیار. پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن میں بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے. ریسکیو کا آگ پر 90% قابو پانے کا دعویٰ. MA جناح روڈ آج ٹریفک کے لیے بند رہے گی. گل پلازا میں لگی آگ پر 80% قابو پا لیا گیا. 15 سے زائد فائر ٹینڈرز اسنارکل کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے. فائر افسر ظفر خان کی ایونیو سے گفتگو. عمارت کے مختلف حصوں میں اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے. آگ لگنے کے باعث عمارت کی حالت انتہائی خطرناک ہے. ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے. عمارت کی جانب آنے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا. متاثرہ عمارت کی طرف لوگوں کا ہجوم اب بھی موجود ہے. خواتین بچوں سمیت لاپتہ افراد کے برسا غم کی تصویر. لاپتہ لوگوں میں 2 خاندانوں کے 12 افراد بھی شامل ہیں. شادی کی خریداری کے لیے گل پلازا جانے والے ایک خاندان کے 6 افراد عمارت میں پھنس گئے. ایک اور خاندان کے 6 افراد بھی آگ لگنے کے بعد سے لاپتہ ہیں. گل پلازا میں کام کرنے والا دکاندار عاطف کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا. سندھ حکومت نے مسنگ پرسن ڈیسک قائم کر دیا. CPLC نے سانحہ گل پلازا کے لاپتہ افراد کی فہرست جاری کر دی. فہرست میں 7 خواتین سمیت 49 افراد کے نام شامل ہیں. لاپتہ ہونے والوں میں 12 سے لے کر 60 سال کی عمر کے لوگ شامل ہیں. CPLC نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی تفصیلات بھی جمع کر لی. DIG سعود اسد رضا کہتے ہیں 59 لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا ہے. اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبرز حاصل کر لیے. اب تک 26 افراد کی لوکیشن گل پلازا کے پاس ملی. مزید لاپتہ افراد کی لوکیشن کی اسکروٹنی کر رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی 23 گھنٹے بعد گل پلازا آمد. تاجر مشتعل ہو گئے. میئر کے خلاف نعرے لگائے. مرتضی وہاب DC آفس گئے. تاجر وہاں بھی گئے. DC آفس کے گیٹ توڑنے کی کوشش کی. میئر نامنظور کے نعرے. پولیس حکام نے نفری بڑھا دی. میئر کراچی نے گل پلازا کے صدر سمیت چند افراد کو DC آفس بلایا. متعلقہ افسران کی سرزنش. میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا 65 لوگ لاپتہ ہیں. ریسکیو حکام سے کہا عمارت توڑ کر اندر گھسیں. لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں. آگ بجھانے کے لیے جاری آپریشن کی نگرانی کے لیے یہاں موجود ہوں. ریسکیو آپریشن اولین ترجیح ہے. سیاست بعد میں ہوتی رہے گی. وزیر اعلیٰ نے صبح اجلاس بلایا ہے. TMC رپورٹ پیش کرے گی. یہاں سیل لگی تھی، کیا پتا تھا موت نے سیل لگا رکھی. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کو پیاروں کی تلاش. معمر خاتون نے بتایا 25 سالہ پوتا پلازا میں کام کرتا تھا. کل سے کچھ پتہ نہیں. کل رات گاؤں سے واپس آئی، صبح کا پتہ چلا. ایک شہری نے کہا بیٹی اور 2 بہنیں کل رات آگ لگنے کے بعد سے لاپتہ ہیں. رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، اسپتال بھی چیک کر لی. ایک شہری نے بتایا چھوٹا بھائی فیضان اندر ہے. کل اس نے فون پر بتایا، بات بھی ہوئی. وہ دکان میں چھپا ہوا تھا. اب اس کا موبائل فون بند آ رہا ہے. ایک اور شہری نے بتایا دوست کل رات 9:30 بجے گل پلازا آیا تھا. اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہوا. یہ سب کچھ حکومتی لاپرواہی کا نتیجہ ہے. بر وقت اقدامات اٹھائے جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا. تاجر رہنما پھٹ پڑے. تاجر برادری کا 3 روزہ سوگ اعلان. ریلیف آپریشن پر عدم اطمینان. صدر جوڑیہ بازار ایسوسی ایشن مزمل نے کہا صوبائی وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل سے اپیل ہے کہ ہمیں سہارا دیں. صدر گل پلازا مارکیٹ ایسوسی ایشن محمد اسماعیل کہتے ہیں فائر بریگیڈ دیر سے آئی اور کچھ گاڑیاں خالی تھیں. نائب صدر صدیق ترین نے کہا حکومت بر وقت اقدامات کرتی تو سب کچھ بچ جاتا. حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا.
جمیل پراچا نے کہا آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے تو الیکٹرک پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ پلازا میں 122 سلنڈر تھے، دکانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ بہت تیزی سے پھیلی۔ صدر انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی نے کہا آگ بجھانے کے لیے جدید آلات موجود نہیں، پلازا کے اندر جانا ممکن نہیں۔ اس وقت تاجروں کے گھروں میں ماتم کی صورتحال ہے۔ آگ پر قابو اور ملبہ اٹھانے کے بعد تاجروں کے نقصان کا اندازہ ہوگا۔ 10:27 پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو لیٹ نہیں ہوا۔ 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بالکل تحقیق ہوگی کہ کس نے کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس کو بالکل سزا ملے گی۔ میں خود کراچی میں نہیں تھا، ایک تو لوگ باتیں بہت بناتے ہیں، وہ تو میں شام کو آیا ہوں تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے۔ پوری کوشش ہے لاپتہ افراد مل جائیں، متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں نہیں تھا، رات 10 بجے کے بعد آگ کی اطلاع ملی۔ 10:27 پر پہلا فائر ٹینڈر گل پلازا پہنچا۔ فائر بریگیڈ اگر دیر سے پہنچی ہے تو اس کی تحقیقات ہوں گی۔ افسوس ہے کچھ لوگ ایسے سہانے پر بھی سیاست کرتے ہیں، انتشار پھیلانے والوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گل پلازا کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا فائر فائٹرز کو اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازا کے تاجروں کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کراچی میں معصوم افراد کی شہادت پر دل افسردہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، گل پلازا سانحے پر افسوس کا اظہار، مراد علی شاہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید فائر فائٹر فرقان علی کو خراج عقیدت، کہا فرقان علی نے عوام کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، غم کی گھڑی میں فرقان علی کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، آگ کی تازہ صورتحال دریافت کی، کہا سندھ حکومت شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کی شجاعت کو سراہتے ہیں، سول ایوارڈ کے لیے نامزد کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی فائر فائٹر فرقان علی کو خراج عقیدت، شہید کی جرت اور فرض شناسی کو سراہا۔ کمرشل ایریاز میں حادثات کی روک تھام کے لیے تاجر کمیونٹی سے تعاون کی اپیل کر دی، کہا گل پلازا کے تاجروں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ وہ ونڈر بوائے بننے کی خوشی میں جو پریزنٹیشن دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کراچی کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے۔ سوال میں کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ اس شہر کا جو بیڑا غرق آپ کی پوری پارٹی نے اور آپ کی حکومت نے 17 سال سے کیا ہوا ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ ونڈر بوائے کی پارٹی نے شہر کا بیڑا غرق کہہ دیا۔ پریزنٹیشن ایسی دے رہے تھے جیسے کراچی کو سوئٹزرلینڈ بنایا ہو۔ اس شہر کے لوگ کبھی آگ میں جلتے ہیں، کبھی گٹر میں گرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے گل پلازا پر میڈیا سے گفتگو، کہا فائر فائٹنگ کے لیے مکمل سامان دینا میئر کی ذمہ داری ہے۔ فائر فائٹرز کو جوتے پہنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا۔ لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، شاید یہ لوگ دکھ محسوس نہیں کر سکتے۔ 23 گھنٹے بعد میئر یہاں آیا اور لوگوں سے بات تک نہیں کر سکا۔ اب شہر کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، مسلط میئر کو ہٹانا ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت سماعت افضال سید نے حافظ نعیم کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ خود صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے، تاخیر کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ لائٹ تو ابھی آن ہوئی ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم لگ گیا۔ ٹریفک تو ابھی ہے نا، آگ تو کل سے لگی ہوئی ہے۔ مغرب کے بعد ہم یہاں سے کام شروع کرتے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے راستے جام لگے پڑتے ہیں، پورے راستے بند کیے ہوئے سے گاڑی پوری گھما کے آئے، ہمیں ٹائم اس پہ لگا ہے، تھوڑا پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے یہ معذرت چاہتے ہیں میں ایگزیکٹو انجینئر ہوں۔ کس کے ماتحت ہے؟ میئر صاحب کے۔ یہ ہے کہ تھوڑی غفلت ہو گئی تھی۔ کے ایم سی کی ٹیم کو 24 گھنٹے بعد ریسکیو کے لیے لائٹ لگانے کا خیال آ گیا۔ یہ ایون نیوز کے سوال پر افسر نے کہا ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے بھی تاخیر ہوئی۔ کیا 24 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے؟ اس سوال پر افسر کی آئیں بائیں چائیں، کہا میں میئر کراچی کے ماتحت ہوں۔ کراچی کے تجارتی مراکز میں کسی بھی حادثے کا سانحہ میں بدلنا لمحہ فکریہ ہے۔ بنیادی حفاظت نظام، ایمرجنسی رسپانس بار بار ناکام ہو تو کوئی بھی شہر معاشی مرکز نہیں رہ سکتا۔ سانحہ گل پلازا پر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کا بیان، کہا تاجروں کی جانب سے فائر ٹینڈرز کے تاخیر سے پہنچنے کی سنگین شکایات سامنے آئی۔ پانی کی شدید کمی سے ریسکیو کاروائیاں متاثر ہوئی، تاجروں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ گل پلازا کے ہزاروں تاجر محنت کش کی اکثریت کا تعلق میمن برادری سے ہے۔ گل پلازا کے متاثرہ تاجروں سے ذاتی طور پر ملاقات کروں گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا سندھ حکومت فوری امدادی اور معاوضہ پیکج کا اعلان کرے۔ سندھ حکومت گل پلازا کی مکمل بحالی اور تعمیر نو کا جامع منصوبہ شروع کرے۔ تاجروں کے مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ملبہ اٹھایا جائے گا۔
سعید غنی کا گل پلازا کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، کہا ڈنڈے کے زور پر ہر چیز نافذ نہیں کر سکتی، لوگوں سے مل کر چیزیں ٹھیک کریں گے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق تاجر کاشف کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی، ڈپٹی میئر سلمان مراد نے شرکت کی۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں شہید ہونے والے فائر فائٹر فرقان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی شرکت۔ گل پلازا میں لگی آگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، شارٹ سرکٹ یا بجلی کے ڈبل فیز ایک ساتھ آنے سے آگ بھڑک سکتی ہے۔ رات 10:26 پر آگ کی اطلاع ملی۔ اطلاع کے چند منٹ بعد گاڑیاں جائے وقوع پر موجود تھیں۔ محکمہ فائر بریگیڈ کی اعلیٰ حکام کو بریفنگ، بتایا آگ کی شدت دیکھ کر شہر کے تمام فائر اسٹیشن کی گاڑیاں اور عملہ طلب کیا۔ پانی کی موجودگی وافر مقدار میں تھی، لوگوں کے ہجوم سے مشکلات ہوئی۔ 2 ایکڑ پر محیط پلازا میں 1500 سے زائد دکانیں ہیں جن میں بیک وقت آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ ایسی آگ نہیں دیکھی جو بیک وقت ہر جگہ لگی ہو۔ آگ بجھانے کے لیے ایمرجنسی راستے موجود ہیں۔ امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طریقے سے شامل رہے گا۔ اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی۔ نتن یاہو کا کہنا ہے غزہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہے۔